بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی نشست میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دراصل بدگمانی ہے کیا چیز اور اس کی ابتدا ہوتی کہاں سے ہے۔ بدگمانی کا مطلب کسی کے بارے میں برا سوچنا، اس کے بارے میں غلط اندازے لگانا اور پھر ان اندازوں اور مفروضوں کی بنیاد پر کوئی اقدام کر گزرنا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی شکایت تو نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی اختلاف یا کوئی پریشانی اگر ہو جاتی ہے تو ہم اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس نے ایسا رویہ کیوں اختیار کیا، ایسا منہ اس نے کیوں بنایا، کیوں وہ اس وقت خاموش رہا۔ یہ بظاہر ایک نارمل سی بات ہے جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ دراصل ہم کسی کے غلط رویے کی توجیہ کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ بات عام طور پر باڈی لینگویج میں ہوتی ہے، اس لیے ہم اس سے براہ راست اس رویے کی وجہ بھی نہیں پوچھ پاتے۔ یہیں سے گمانوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے ہم ٹو لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہیں سے ہم اندازوں میں غلطاں ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ وجہ ہوگی، شاید وہ وجہ ہوگی۔ اس منفی سوچ کے موقع کو شیطان بہت آسانی سے استعمال کرتا ہے اور ہمارے ذہن میں اپنے بھائی یا بہن کے خلاف غلط سوچیں پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ خیال دل میں ڈالتا ہے کہ ضرور وہ تمہارا مخالف ہے، ضرور وہ تمہیں ناپسند کرتا ہے، وہ ضرور کسی سازش میں مصروف ہے، وہ ضرور کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ بدگمانی کی حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ اور کچھ نہیں، محض ایک مفروضہ ہے جس کا کوئی نہ کوئی نقطہ آغاز ہوتا ہے یا شروعات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا تو یہاں سے ہم نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، بدگمانی کی ابتدا ہوئی اور دماغ میں سوچیں چلنا شروع ہو گئیں۔ اس نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ شاید وہ مجھے کمتر سمجھتا ہے، شاید وہ بات نہیں کرنا چاہتا، شاید وہ مغرور ہے، شاید وہ امیر ہے اور میں غریب، شاید یہ، شاید وہ، شاید۔ اب اس واقعے کے بعد ہم اس شخص کو اپنے انہی مفروضات کی روشنی میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہمیں اس کی چال میں بھی تکبر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی بول چال تحقیر آمیز لگتی ہے اور اس کا طرز زندگی بناوٹی لگتا ہے۔ سامعین محترم، بدگمانی ایک مفروضہ ہے جو اگر درست ہو بھی جائے تو بھی ہماری زندگی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر یہ غلط ہو جائے تو ہماری زندگی کے کئی قیمتی لمحات ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہماری بدگمانی سے ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ہم خود ہی غلط اندازوں کی بنیاد پر جلتے اور کڑتے رہتے ہیں۔ کبھی حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی غصے میں مٹھیاں بیچنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی انتقامی کارروائی کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی مزہ چکھانے کا خیال دل میں لاتے تو کبھی کسی سازش کے تانے بانے بننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب جب وہ شخص ہم سے ملتا ہے تو پرسکون ہوتا ہے، اس کا سکون دیکھ کر تن بدن میں اور آگ لگ جاتی ہے اور ایک اور بدگمانی کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ ہمیں مزید مشتعل کر رہا ہے۔
بدگمانی کا اصل سبب سوچنا اور غلط سوچنا ہے۔ اس کا علاج سوچنے سے گریز کرنا یا ہوش گمانی ہے۔ ہمیں ہر اس مفروضے، اندازے، تخمینے اور سوچ کو قابو کر لینا چاہیے جس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں ہر صورت میں اپنے بہن یا بھائی کو انسان سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، ممکن ہے وہ بھول گیا ہو، ممکن ہے وہ پریشانی کی وجہ سے ایسا کر گیا ہو۔ بدگمانی کا علاج مثبت سوچ، دوسروں کو معاف کر دینا اور ان کی کوتاہیوں سے صرف نظر کرنا، ان کو مجبوریوں کا مارجن دینا، ان سے یک طرفہ محبت کرنا۔ بصورت دیگر ہم مفروضوں کی بنیاد پر عین ممکن ہے کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھیں جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں متاثر ہوں۔